اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ناظرین کرام سلام علیکم۔ بطفیل خداوند عالم اور بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام، خدیجہ ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں مسلسل اسلامک لائف اسٹائل یعنی اسلامی طرز حیات کے اوپر ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں جو اس دنیا میں بھی ہماری زندگی قابل اطمینان ہو اور آخرت میں بھی ہمیں رضائے معبود حاصل ہو سکے۔ اسلامی طرز حیات، اسلامک لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث معصومین کی روشنی میں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کر کے زندگی گزارنا، یہی اسلامک لائف اسٹائل ہے، یہی اسلامی طرز حیات ہے۔ چنانچہ آیات قرآنی سے لے کے احادیث معصومین علیہ السلام تک ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس گوشے پر محمد و آل محمد علیہ السلام نے آیات قرآنیہ اور اپنی احادیث کے ذریعے روشنی نہ ڈالی ہو۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو بسر کرنے کا طریقہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے تعلیم نہ فرمایا ہو۔ خاص کر کے ہماری زندگی کے وہ مرحلے جو اہم ترین مرحلے ہیں، جن کے بغیر حیات ناممکن ہے، ان پر محمد و آل محمد علیہ السلام نے کثرت سے آیات قرآنی اور اپنی احادیث کے ذریعے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ غذا یعنی کھانا کھانا، یہ غذا حیات انسانی کا ایک اہم پہلو ہے۔ حیات انسانی غذا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس غذا کے سلسلے میں بھی محمد و آل محمد علیہ السلام نے آیات قرآنی اور اپنی احادیث کے ذریعے بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں کیا غذا کھانا چاہیے، کیسے غذا اختیار کرنا چاہیے، کون سی غذا اختیار نہیں کرنا چاہیے، کھاتے وقت کیا کہنا چاہیے، کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ہر پہلو پر محمد و آل محمد علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اول تو غذا کے لیے حلال ہونے کی شرط ہے، جس کے لیے آیات قرآنی و احادیث معصومین علیہ السلام دلیل ہے۔ حلال غذاؤں کا استعمال بھرپور طریقے سے حکم دیا گیا، اور حرام غذاؤں سے اجتناب کرنا، حرام غذاؤں سے دوری اختیار کرنا، یہ انسان کے لیے خدا کی خوشنودگی اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو اول غذا کا حلال ہونا چاہیے۔ حلال غذاؤں کی تفسیر ہماری شرعی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد حلال غذا کے ساتھ اس حلال غذا کا پاک ہونا، طاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ پاک و طیب ہونے کے بعد اس غذا کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے اپنی احادیث و آیات قرآنی کے ذریعے جو تاکیدیں کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں کتب کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ استعمال غذا سے پہلے جو سب سے پہلا حکم ہے، وہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو غذا کو اختیار کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے معصومین علیہ السلام نے اس ہاتھ دھونے کی حکمت کیا ہے، اس کو بھی اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے غربت دور ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے جنون دور ہوتا ہے، اور آنکھوں کی بینائی درست رہتی ہے۔ حکم معصوم کے ذریعے ہاتھ دھونے کا حکم اور اس کی حکمت دونوں ہمارے سامنے موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس حدیث کے ذریعے دونوں باتیں واضح کی ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو یہ غربت کی دوری کا سبب بنے گا، اور اگر کھانے کے بعد ہم ہاتھ دھوئیں گے تو یہ جنون یعنی پاگل پنا ایک مرض ہوتا ہے، اس مرض سے دوری کا سبب بنے گا اور آنکھوں کی بینائی کا سبب بنے گا۔ اس سے آگے بڑھ کے احادیث معصومین علیہ السلام میں ہاتھ دھونے کے سلسلے میں یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو وہ کھانا شروع سے آخر تک اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا، اور جب تک زندہ رہے گا زندگی آسان رہے گی اور جسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔
آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ ہاتھ دھونا ایک جو بالکل چند سیکنڈ کا عمل ہوتا ہے، اس عمل کے سلسلے میں بھی معصومین علیہ السلام نے اپنے حدیث کے ذریعے اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے، جس کو ہم ایک سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا عمل سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس کے سلسلے معصوم نے فرمایا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، جسمانی بلائیں یعنی بیماریوں سے بھی ہم کو نجات مل جائے گی۔ اب ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات اور ہے کہ بہت سے افراد ہاتھ تو دھوتے ہیں لیکن ہاتھ دھونے کے بعد پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسلامی طرز حیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلامی زندگی کس طرح سے گزاریں، تو اسلامی زندگی میں کھانا کھانے کے جو آداب ہیں اس میں ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کو خشک کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب صفوان بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، دسترخوان بچھایا گیا تو جب امام کے خادم نے برتن میں آپ کے ہاتھ دھلائے اور ہاتھ دھلانے کے بعد اسی خادم نے تولیہ پیش کیا، اور اس لیے پیش کیا کہ امام ہاتھ کو خشک کر لیں، تو امام نے فرمایا کہ ہم نے ایسی ہی چیزوں کے لیے ہاتھ دھوئے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب بہت واضح ہے کہ امام نے ہاتھ دھوئے، خادم نے ہاتھ دھلوانے کے بعد تولیہ جب ان کی خدمت میں پیش کیا کہ امام ہاتھ کو خشک کر لیں، تو امام نے فرمایا ہم نے ایسی ہی چیزوں کی وجہ سے ہاتھ دھوئے ہیں۔ یعنی ہاتھ دھونے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ میں لگی ہوئی جو نجاست ہو یا جو جراثیم ہو یا جو بیماری کا وائرس ہو جو کسی اور کو چھونے سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن پھر اگر ہم نے تولیے سے ہاتھ کو پوچھ لیا تو ہو سکتا ہے اس تولیے کا کوئی جراثیم، اس تولیے کی کوئی نجاست ہمارے ہاتھ سے پھر لپٹ جائے تو ہاتھ دھونے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، مگر اس ہاتھ کو خشک ہونے دینا چاہیے، کسی چیز سے خشک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ ان کے ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک نہیں کیا، لیکن کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اسے کپڑے سے خشک کر لیا۔ یہ کھانے کی شروعات ہے، ابتدا ہے کہ ہم کھانا کیسے کھائیں۔ پھر دسترخوان پر بیٹھنے کا طریقہ بھی معصومین علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ اسلامی لائف اسٹائل ہے کہ ہم کھانا بھی کھائیں تو احکام معصومین کی روشنی میں کھائیں۔ چنانچہ دسترخوان کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی حدیث موجود ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں، لہٰذا بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یعنی کھانا کھانے میں ٹیک لگا کے کھانا کھانا۔ آج کا جو دستور ہے، آج کا جو رواج ہو گیا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے امراض، بہت سی بیماریاں جس میں اس وقت ہم و آپ مبتلا ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے عتاب یا عذاب نہیں ہے اور نہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ سب نتیجہ ہے احکام معصومین کے اوپر عمل نہ کرنے کا، یہ نتیجہ ہے اسلامی حیات نہ گزارنے کا، اسلامک لائف اسٹائل اختیار نہ کرنے کا، کہ ہم اس دنیا کی رنگینی میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہے کہ معصومین علیہ السلام نے کھانا کھانے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا بلکہ غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ ایک تو اس طریقے سے کھانا کھانے سے جس طریقے سے پیغمبر بتا رہے ہیں، ایک تو اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے غذا رکھی ہوئی ہے، رزق رکھا ہوا ہے۔ جب ہم غلاموں کی طرح بیٹھ رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا وہ ہے، اس کے عطا کیے ہوئے رزق کے سامنے جب ہم اس انکساری کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ غذا صرف ہمارے پیٹ کی آگ بجھانے کا کام نہیں کرے گی بلکہ اللہ کی خوشنودگی کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ لہٰذا کھانا کھانے کا یہ طریقہ بہت ممانعت وارد ہوئی ہے، ٹیک لگا کے کھانا کھانا یا کھڑے ہو کے کھانا کھانا جو آج کل شادیوں میں فیشن چل گیا ہے، یہ بھی اسلامی لائف اسٹائل کے خلاف ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے مولا کائنات جناب امیر المومنین غالب کل غالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرو اور اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر نہ رکھو، یعنی پالتھی مار کے نہ بیٹھو، کیونکہ خدا وند عالم کو بیٹھنے کا یہ انداز ہرگز پسند نہیں ہے اور وہ اس طرح بیٹھنے والے سے ناراض اور بیزار ہے۔ دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کو تعلیم کیا جس طریقے کو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر شہر علم ہے، جناب امیر شہر علم کا دروازہ ہیں، تو دونوں کا علم ایک ہی ہے۔ چنانچہ جو پیغمبر کی حدیث ہے وہی مولا کائنات کی حدیث ہے کہ پیر پر پیر رکھ کے مغرور انداز میں
متکبر انداز میں بیٹھنے کو منع کیا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا لاجک کیا ہے، اس میں لاجک یہ ہے کہ ہم غذا کو اپنے جسم کی طاقت کے لیے، اپنی صحت کے لیے اختیار کر رہے ہیں، مگر کھانا کھاتے وقت بھی ہمیں اللہ سے وابستگی رکھنا چاہیے۔ کھاتے وقت بھی ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رزق ہے، وہ رازق ہے۔ اختیار رزق کے ساتھ ساتھ ہمیں رازق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ روحانی اعتبار اور جسمانی اعتبار دونوں طریقے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ بتانے کے بعد معصومین علیہ السلام نے کھانا شروع کرنے کا طریقہ تعلیم کیا، جس میں سب سے پہلا حکم ہے، پیغمبر اسلام جناب امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے علی، جب کھانا شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کہو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو۔ تمہارے اوپر مقرر دونوں فرشتوں کو تمہارے حسنات لکھنے سے فرصت نہ ملے گی۔ دیکھیے ایک طریقہ ترویج ہے، جناب رسول خدا مولا کائنات علیہ السلام کو مخاطب کر کے جو یہ فرما رہے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے معصومین کا کہ اگر ایک معصوم دوسرے معصوم کو اس طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تعلیم دے رہا ہے۔ دیکھیں معصوم تعلیم کا محتاج نہیں ہوتا، تربیت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ معصوم ہی نہیں رہے گا جس کو یہاں ٹریننگ کی ضرورت پڑے، وہ معصوم ہی نہیں ہے جس کو یہاں تربیت کی ضرورت پڑے۔ معصوم تو وہاں سے معصوم بن کے آتا ہے، اسے تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے، وہ تربیت لینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اکثر و بیشتر حدیثوں میں ہم کو ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی سے سوال کر رہا ہے، ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال کر رہا ہے، ایک امام دوسرے معصوم سے سوال کر رہا ہے۔ تو یہ معصوم کا سوال کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کو جواب نہیں معلوم ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر امام دوسرے امام سے نہ پوچھے، معصوم دوسرے معصوم سے نہ پوچھے، تو کسی مسئلے کا حل ہم تک کیسے پہنچے؟ تو یہ ہمیں پہنچانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک امام دوسرے امام سے کچھ کہہ رہا ہے، ایک معصوم دوسرے امام سے کچھ سوال کر رہا ہے، تاکہ وہ پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ چنانچہ قرآن کا بھی یہ انداز ہے، مشہور آیت ہے، آیت غدیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام جناب امیر المومنین کی ولایت میں تاخیر کر رہے ہیں، یا مولا کائنات کی اعلان کرنے میں کچھ تردد فرما رہے ہیں؟ نہیں، اصلاً ولایت کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے۔ تخاطب نبی سے ہے، پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ اگر نبی نے اعلان ولایت نہ کیا تو رسالت نہیں رہے گی، تو اگر عوام اقرار ولایت نہ کریں تو اسلام کہاں سے رہے گا، شیعت کہاں سے رہے گی؟ تو بہرحال بات آ گئی، تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ضرور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور کھانا ختم کرنے کے بعد اگر الحمدللہ کہے تو فرشتوں کو حسنات لکھنے سے فرصت نہ ملے گی۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے گا، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کھانے سے اسے کوئی نقصان نہ ہوگا، اسے کوئی شکایت نہ ہوگی، اسے کوئی تکلف نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غذا کی ہر قسم سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ کھانے سے پہلے اور اس کے آخر ہی میں بسم اللہ کہہ لے۔ چنانچہ بسم اللہ کی بڑی تاکید ہے کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرے۔ پھر نیت، دیکھیے اسلامی طرز حیات میں اس میں بھی نیت ہے، نیت کا بہت بڑا دخل ہے اسلام میں۔ ہر چیز کے لیے نیت صحیح ہونا چاہیے۔ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم کو بلاؤں سے ہی بچاتی ہے، نماز ہم کو مصیبتوں سے ہی بچاتی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نماز فحشاء و منکر سے بچاتی ہے، نماز سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نماز سے نہ جانے کتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مگر اس کی نیت کیا ہے؟ کوئی نیت یہ نہیں کرتا ہے بھئی مجھے دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت یہ نیت نہیں کی جاتی کہ نماز پڑھتا ہوں میں دولت کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں حکومت کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں رزق کے لیے، نماز پڑھتا ہوں میں اولاد کے لیے، نماز پڑھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، حج کر رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، عزاء امام حسین کر رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے۔ تو جو کچھ ہے اس کا انحصار نیت پہ ہے۔ چنانچہ غذا میں بھی طریقہ غذا کے ساتھ ساتھ نیت غذا کا بھی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات علیہ السلام
امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت فرما رہے ہیں وہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. کبھی پیغمبر اسلام مولا علی کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے ہم تک پیغام پہنچایا جاتا ہے. چنانچہ مولا کائنات امام حسن کو مخاطب کر کے وصیت میں فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، کوئی گرم یا ٹھنڈا لقمہ منہ میں رکھنے اور ایک گھونٹ بھی نہ پانی پینے سے پہلے یہ ضرور کہہ لینا چاہیے. دیکھیں کیا امام تعلیم فرما رہے ہیں کہ پہلے کوئی کھانا کھانے سے، گرم لقمہ یا ٹھنڈا لقمہ یا پانی پینے سے پہلے یہ ضرور کہہ لینا چاہیے. کیا؟ اے اللہ، میں اپنے کھانے پینے کے بارے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے مجھے بیماری سے حفاظت اور اپنی اطاعت کی طاقت عطا فرما، اور اس میں سے جو غذا میرے جسم میں باقی رہ جائے اس سے شکر کی توفیق عطا فرما، اور اس کی طاقت کے ذریعے مجھے اپنی عبادت کی توانائی عطا فرما اور اپنی معصیت سے پرہیز کرنے کے بہترین راستے کا الہام فرما. یہ ہے غذا کی نیت. یعنی کھانا حیات انسانی کی ضرورت ہے، لیکن اسلامی لائف اسٹائل کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کھانا صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہ کھاؤ، کھانا صرف بدن کی طاقت بڑھانے کے لیے نہ کھاؤ، کھانا صرف اپنے کو مضبوط کر کے دوسروں کو ڈرانے یا دھمکانے کے لیے، اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے نہ کھاؤ. کھانا کھانے کا مقصد بھی یہ ہو کہ جو ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہمارے بدن میں جا رہی ہے، اس سے جو طاقت پیدا ہو وہ اللہ کی اطاعت میں صرف ہو، اللہ کی عبادت میں صرف ہو. یہ ہے غذا کی نیت. اب اس کے بعد کھانا شروع کرنے کا حکم ہے. کھانا کیسے کیا جائے اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. چنانچہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. اس کے لیے بہت سی حدیثیں موجود ہیں. اور اب کھانے کی ابتدا کاہے سے کی جائے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے. لذیذ سے لذیذ کھانا، بہترین سے بہترین کھانا ہو، لیکن امام نے، معصوم نے، پیغمبر اسلام نے کھانے کی ابتدا کے لیے سب سے زیادہ نمک پر زور دیا ہے کہ کھانے کی ابتدا نمک سے. چنانچہ امام معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہارے لیے ممکن ہو بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو. ایک تو دائنے ہاتھ کو سے کھانا کھانے کی تاکید فرمائی، اور اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کیا کرو. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمک کے اندر کیا فائدے ہیں تو وہ اسے مجرب تریاق پر ترجیح دیں گے. اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ امام فرما رہے کھانے کی ابتدا نمک سے کیا کرو. لوگوں کو نمک کے بارے میں معلوم نہیں. مولا فرما رہے کہ اگر لوگوں کو نمک کی اہمیت کا علم ہو جائے تو مجرب تریاق کا مطلب ہے کہ بیماریوں کو کاٹنے والی جو دوا ہو یا جس سے بڑے سے بڑا مرض دور ہو جاتا ہو، اس کے اوپر، دواؤں کے اوپر وہ نمک کو ترجیح دینے لگیں. اس لیے سب سے زیادہ اہمیت نمک کی ہے کہ ابتدا نمک سے کرنا چاہیے. نمک کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کھانے سے پہلے اگر آدمی نمک کھائے گا تو 70 بیماریاں اس سے دور رہیں گی. اسلامی لائف اسٹائل یہ ہے کہ غذا کو صرف غذا نہ سمجھا جائے. وہ طریقے جو معصومین نے بتائیں اگر وہ اختیار کیے جائیں تو غذا ہی دوا بن جائے گی. پھر کسی ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی جم کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج دیکھیے لوگ بہتر سے بہتر غذا کھا رہے ہیں مگر بیمار ہو رہے ہیں. موٹاپا بڑھ رہا ہے، جسم کا وزن بڑھ رہا ہے، جو ایک عام بیماری ہو گئی جس میں لوگ مبتلا ہیں. نہ جانے کتنی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے نسخے استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے جم میں جا رہے ہیں. یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ یہ اصلاً معصومین علیہ السلام کی احادیث کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. اگر معصومین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کھانا کھائیں، صرف کھانا ہی کھا لیں ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، تو جسمانی بیماریوں سے ہم دور ہو جائیں گے. ہمیں نہ کسی دوا کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی حکیم کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی جم کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ نمک کی ابتدا، نمک سے کھانے کی ابتدا کرنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نمک سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں اور سرکے پر کھانا تمام کرتے ہیں. یعنی نمک کے ساتھ ساتھ دسترخوان کے اوپر سرکہ بھی ہونا چاہیے. اب کھانے میں دیکھیے احترام بھی ہے کہ کھانا کھانے میں کون سی غذا ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک تو یہ بھی کہ کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ائمہ معصومین کی حدیثیں، پیغمبر اسلام کی حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ بالکل شکم سیر ہو کے کہ اتنا آدمی کھا لے کہ بالکل ڈل ہو جائے، اس کی ممانعت کی گئی. حکم ہے کہ بس ذرا سی جب بھوک باقی رہ جائے تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ بیماریاں بہت زیادہ کھانا کھانے سے ہوتی ہیں. چنانچہ حدیث ہے کہ پرخوری کے ساتھ
ذہانت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی جو بالکل بھرپیٹ کھانا کھا لے گا تو وہ ذہین نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ ڈل رہے گا۔ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، تجزیے کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو روز بھرپیٹ کھانا کھاتے ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے۔ ذہین لوگ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرتے ہیں اور اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اب روٹی کے سلسلے میں جو میں عرض کر رہا تھا، جہاں لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم ہے، وہیں روٹی کے سلسلے میں بڑی خاص تاکید ہے کہ جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تو کھانا شروع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو۔ تو سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، روٹی کے احترام کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا جب اسے دسترخوان پر رکھ دیا جائے تو پھر کسی دوسری چیز کا انتظار نہ کیا جائے۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اور روٹی سب سے زیادہ احترام، روٹی یوں ہر غذا قابل احترام ہے، ہر رزق قابل احترام ہے، لیکن روٹی کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ چنانچہ دسترخوان پہ اگر روٹی آ جائے تو پھر کسی اور غذا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ افراد جو اس حکم سے واقف ہیں، اگر آپ ان کے آ جائیں تو جب ان کے دسترخوان سجتا ہے تو ساری غذائیں پہلے آ جاتی ہیں، روٹی سب سے بعد میں آتی ہے۔ اسی لیے کہ حکم ہے کہ جب روٹی آ جائے تو کسی اور غذا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ احترام روٹی کا ہے۔ رزق میں ہر شے کا احترام ہے، مگر سب سے زیادہ روٹی کا احترام ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک موجود ہے کہ بہت سی قومیں جو برباد ہوئیں، جو عذاب ان پہ نازل ہوئے، وہ روٹی کی بے احترامی کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے۔ چنانچہ قرآن میں اس ملک کا تذکرہ ہے کہ جو ایک زمانے میں فراوانی تھی، غلے کی، اناج تھا، پھل تھے، لیکن پھر اس کے بعد عذاب نازل ہوا ملک سبا پر۔ کیوں عذاب نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ وہاں کی عورتیں روٹی کی بے احترامی کرتی تھیں۔ بے احترامی یہ کرتی تھیں کہ روٹیوں سے اپنے بچوں کی نجاست دور کرتی تھیں۔ جو استعمال آج کے دور میں ڈائپر کا ہوتا ہے، وہ روٹیوں کو ڈائپر کی طرح استعمال کرتی تھیں، تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ پورا ملک برباد ہو گیا۔ لہٰذا روٹی کا بہت احترام کرنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی کہہ دینا ضروری ہے کہ عام اتنا احترام ہے تو اگر مجلس سرکار سید الشہداء میں کوئی روٹی تقسیم ہوئی ہو، تبرک میں روٹی ملی ہو، تو پھر اس کا کتنا احترام ہوگا۔ چنانچہ کھانا کھانے کے طریقوں میں معصومین علیہ السلام نے کیسے کھانا چاہیے، ابتدا میں کیا کھانا چاہیے، یہ بھی بتایا۔ پھر 8ویں امام علیہ السلام نے، مامون نے جب 8ویں امام علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ مجھے کھانا کھانے کے آداب اور صحت مند رہنے کے طریقے تعلیم فرمائیں، تو امام علیہ السلام نے ایک بہت طولانی خط اس کے نام لکھا تھا، جسے آپ ڈائٹ چارٹ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کتنا کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کس کھانے کے ساتھ کیا نہیں کھانا چاہیے۔ وہ پوری تفصیل کتاب موجود ہے۔ میں صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے مامون کو جو خط تحریر فرمایا، اس کے خلاصے میں ایک تو انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ انڈے اور مچھلیاں یہ دونوں ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے، یعنی انڈا اور مچھلی دونوں ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سبب بھی آپ نے بتایا کہ اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں ایک تو آنتوں کا درد، دوسرے بواسیر، داڑھ کا درد۔ اگر انڈے اور مچھلی ایک ساتھ استعمال کریں گے تو وہ غذا ہمارے لیے غذا نہیں بنے گی، بیماری کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے امام چاہتے ہیں غذا بھی رہے، غذا دوا بھی رہے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ انڈے اور مچھلی کو ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر امام نے فرمایا کہ وہ گوشت اور وہ مچھلیاں جنہیں نمک لگا کے خشک کر لیا جاتا ہے، جیسے بہت سے مال ہوتے، اسٹور ہوتے ہیں جہاں کے اوپر باہر سے مچھلیاں آتی ہیں، آپ باہر ممالک میں جائیے تو وہاں باہر کا گوشت اور باہر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، اس کو نمک لگا کے خشک کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ ایسا گوشت جو نمک لگا کے خشک کیا گیا ہو یا ایسی مچھلی، اس کو کھانے سے کھجلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ بکری کا گردہ، کلیجی، پھیپڑا اور اوجھڑی کھانے سے مثانے میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں بھرے پیٹ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی نہانے جاتا ہے تو بیماری کو دعوت دیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہانا فالج کا سبب ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت عام ہو گیا ہے، فالج ہونا، لقوہ گرنا، جسم کا شل ہو جانا، تو یہ سب صرف عذاب الہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ عذاب نازل کر رہا ہے۔ اللہ اتنی آسانی سے عذاب نہیں نازل کرتا ہے، وہ کافرین و مشرکین کے اوپر عذاب میں تاخیر کرتا ہے، تو مومنین پر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ معصومین کے احکام سے اجتناب کا نتیجہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ مچھلی کھا کے ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی نہائے گا تو اس پہ فالج گر سکتا ہے،
اسی کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے بھی بہت سی باتیں تحریر کی ہیں اور بہت سی باتیں حدیثوں کے ذریعے بیان کی ہیں، جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہماری زندگی صحت مند زندگی ہوگی اور ہماری حیات اسلامی حیات ہوگی۔ اب اس میں صرف آخری بات غذا کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون کو جو ہدایات دی تھی اس میں ایک خاص ہدایت یہ تھی کہ کھانا 2 دن میں 3 بار کھانا چاہیے۔ اگر آپ اسلامی طرز حیات سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اسلامک لائف اسٹائل اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کھانا ضروری ہے۔ جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے۔ اسلامک لائف اسٹائل یہ ہے کہ کھانے کے لیے جینا اور ہے، جینے کے لیے کھانا اور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 2 دن میں 3 بار کھانا کھایا کرو۔ پھر امام نے فرمایا کہ مثال کے طور پہ آج دوپہر میں تم نے بھر پیٹ کھانا کھایا، امام فرماتے ہیں پھر مغرب سے پہلے شکم سیر ہو کے کھانا کھاؤ۔ شکم سیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی کی بھوک بالکل ختم ہو جائے، مطلب کھانا ٹھیک سے کھائے آدمی۔ صبح کھانا کھایا، دوپہر شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے کھانا کھائے۔ پھر امام فرماتے ہیں اب دوسرے دن تم دوپہر میں کھانا کھاؤ اور پھر اس دن کچھ نہ کھاؤ، تمہارے جسم کو کوئی بیماری چھو کے گزرنے والی نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے طریقے کے ساتھ کیسے کھانا کھایا جائے، کتنا کھایا جائے، یہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم اسلامی طرز حیات کے مطابق اپنی غذا کو رکھنا چاہتے ہیں تو معصومین نے جو کھانے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں وہ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ کب کھانا چاہیے، کب نہیں کھانا چاہیے، سب کچھ احکام معصومین میں موجود ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم کھانے کو، غذا کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں دوا کی حاجت نہیں رہے گی۔ شکریہ والسلام۔